جن کو ریاضت کروائی جاتی تھی، یعنی جن کو سکھایا جاتا تھا کہ صرف اپنے مالک کو سواری دیں اور کسی اور کو سواری نہیں دیں۔ امام رضا کے پاس ایک ایسا گھوڑا تھا، فرمایا کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس گھوڑے پر سوار ہو جائے، کیونکہ جو بھی اس پہ سوار ہوتا یہ گھوڑا اسے گرا دیتا۔ تو سارے منتظر تھے، یعنی انتظار میں تھے کہ کون ہے جو یہ جرت کرے اور اس گھوڑے پر سوار ہو۔ فرمایا ہناک صبی 7 سنین، وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کی عمر صرف 7 برس تھی۔ اب کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ بچہ امام جواد ہے، حالانکہ علماء فرماتے نہیں، کیونکہ اس وقت امام رضا طوس میں تھے، واقعہ طوس کا ہے، اور امام جواد مدینے میں تھے، تو یہ بچہ امام نہیں ہے، اب کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ فرماتے 7 سال کا بچہ ہے۔ اس بچے نے امام سے کہا یا ابن رسول اللہ اتأذن لی ان ارکبہ واسیرہ واذللہ۔ عجیب جملہ ہے، مولا اے فرزند رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھوڑے کو اپنا اسیر بناؤں، میں اسے ذلیل بناؤں، یعنی اپنے کمپلیٹ کنٹرول میں لاؤں، جو میں کہوں یہ کرے؟ تو تعجب سے کہا انت، امام نے کہا تم سوار ہوگے؟ بچہ کہہ رہا ہے، کہتا نعم، ہاں میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے جرت نہیں کی، لیکن یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا کہ لماذا، تم کیوں سوار ہونا چاہتے ہو اور کیسے سوار ہوگے؟ یہ جرت تمہیں کس نے دی جبکہ تم دیکھ رہے کوئی گھوڑا کسی کو اپنی پیٹھ پہ سوار ہونے نہیں دے رہا؟ تو اس نے جواب دیا انی قد استوثقت منہ قبل ان ارکبہ، اس سے پہلے کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤں میں نے اس گھوڑے کو اپنی مٹھی میں کر دیا، میں نے اس گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں کر دیا۔ تعجب کی گھڑیاں اور بڑھی کہ کیسے تم نے گھوڑے کو اپنی مٹھی میں کر دیا؟ تو کہتا بے ان صلیت علی محمد و آلہ 100 مرہ، کیونکہ میں نے سوار ہونے سے پہلے 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجی ہے، اور اس صلوات کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ یہ گھوڑا میرا اسیر بن چکا ہے، یہ گھوڑا میرے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اور میں صرف صلوات نہیں بھیجی، وجددت علی نفسی الولایہ لکم اہل البیت، میں نے 100 مرتبہ صلوات بھی بھیجی ہے، اور فرمایا مولا رضا میں نے آپ کی ولایت کو تجدید بھی کیا ہے، میں نے اپنے وجود میں عہد ولایت کو تجدید کیا ہے کہ اے قلب یہ جان لے، اے وجود یہ جان لے تو کس کا ماننے والا ہے، تو اہل بیت کی ولایت میں ہے، تو آل رسول کا ماننے والا ہے، تو یہ گھوڑا تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے 100 صلواتیں بھی بھیجی ہیں کہ صلوات ہر دعا کو قبول کرتی ہے، ہر مشکل راستے کو کھول دیتی ہے۔ امام نے کہا ارکب، سوار ہو جا۔ فرکبہ، وہ سوار ہو گیا۔ فرمایا سیرہ فسیرہ، سوار ہونے کے بعد وہ گھوڑے کو چلانے لگا، کمپلیٹ گھوڑا اس کے اختیار میں تھا۔ فرمایا اتنا اس نے گھوڑے کو چلایا، اتنا اس نے گھوڑے کو چلایا، حتی اتعبہ، یہاں تک کہ اس نے گھوڑے کو تھکا دیا۔ فرمایا عجیب یہاں پہ ایک منظر پیش آیا، فناد الفرس، اس گھوڑے کی آواز بلند ہوئی، یا ابن رسول اللہ قد عالمنی منزلی، اس نے مجھے تھکا دیا، اتنا اس نے چلایا، اتنا چلایا کہ اس نے مجھے تھکا دیا۔ فرمایا جیسے اس نے امام سے یہ شکایت کی اور مولا کو کہا کہ فاعفنی منہ، مولا یا یہ کام کرو مجھے اس بچے سے نجات دو کیونکہ اس نے مجھے تھکا دیا ہے، یا اللہ سے کہو کہ وہ مجھے صبر عطا کرے تاکہ میں اس تھکاوٹ کو برداشت کر سکوں۔ کہ جب اس گھوڑے کی آواز اس بچے نے سنی، اس نے کہا سلما ہوا خیر لک، اے گھوڑے یہ کون سا سوال ہے جو امام سے کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تو خدا سے یہ کہنا چاہیے کہ اے خدا میری پیٹھ پر ایک مومن سوار ہے، مجھے اس مومن کی سواری میں صبر عطا فرما۔ جب بچے نے یہ جملے کہے تو امام رضا نے کہا صدق، تم نے سچ کہا، اللہم صبر، اے خدا اس سے صبر عطا کر۔ بس اتنا، بچہ اس گھوڑے سے اترا۔ اترنے کے بعد امام رضا نے فرمایا سل من دواب داری و عبیدہا و جواریہا و من اموالی و خزائن ما شئت، اے بچے آج رضا سے جو مانگنا ہے مانگ، میرے غلام چاہیے غلام لے لے، خزانہ چاہیے خزانہ لے لے، مال چاہیے مال لے لے۔ بچے نے کہا کہ مولا جو مانگوں گا عطا کریں گے۔ امام نے فرمایا ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ تم مجھ سے خیر ہی مانگو گے۔ کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ صلی ربک التقیۃ الحسنہ، مولا اپنے رب سے کہیے کہ مجھے تقیہ عطا کرے، متقی بنائے، لیکن ایسی تقوی جو حسن ہو، جو بہترین تقوی ہو۔ کبھی کبھی ہماری تقوی سے کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹیڑھی تقوی ہوتی ہے۔ ایسی تقوی جو حسن ہو، جہاں پہ جو بولنے ہیں وہ بولنے کی تمیز ہو،
جہاں پہ راز دل میں رکھنا ہے وہ رکھنے کی تمیز ہو، جہاں پہ کوئی کلام کرنا ہے اس کلام کرنے کا علم ہو۔ تقویٰ ایک ایسی فراست کا نام ہے، ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جسے حسن کہا گیا، یعنی بہترین تقویٰ خدا مجھے عطا کرے۔ امام نے کہا اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا بالمعرفت بحقوق الاخوان، اور دعا کریں کہ خدا مجھے میرے بھائیوں کی معرفت عطا کرے۔ یہاں اخوان یعنی مسلم مومن، ان مومنوں کی معرفت مجھے عطا کرے، ان کے حقوق کی معرفت مجھے عطا کرے، ان کے رائٹس کی معرفت مجھے عطا کرے۔ عزیزان محترم، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، لیکن مومن کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے وہ علی ابن ابی طالب جو 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے، اگر یہ بھی نہ مانے کم از کم دنیا اتنا تو کہتی ہے کہ علی بڑے عابد تھے۔ ان کی اولادوں میں ایسے بچے ہیں جن کا لقب زین العابدین ہے، لیکن وہ آگاہ تھے مومنوں کے حقوق سے، یتیموں کے حقوق سے، غریبوں کے حقوق سے۔ اگر ایک لقمہ خود کھاتے تھے تو یہ فکر بھی رہتی تھی کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ آج وہ دن ہے کہ مومن سوچے کیا میں لوگوں کے حقوق سے آگاہ ہوں، کیا میں سہم امام سہم سادات سے آگاہ ہوں؟ جو میں خمس نکالتا ہوں مجھے علم بھی ہے کہ یہ کن غریبوں تک پہنچتا ہے، کہ کن مراکز کن طلباء تک جاتا ہے، کیا میں ان کے حقوق سے آگاہ ہوں؟ کیا میں صدقہ اور زکوٰۃ سے آگاہ ہوں؟ کیا مجھے یہ علم ہے کہ آج میری بچی، میری بیٹی، میرا بیٹا سکون سے سو رہا ہے؟ جب اس کا دل کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے بابا آج گھر کے کھانے کا موڈ نہیں ہے، پزا منگوا لیجیے، میرے پاس اتنا مال ہے، گھر کا کھانا پڑا ہوتا ہے میں فریج میں رکھ دیتا ہوں اور بچے کے لیے پزا منگواتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ اس نے دعا مانگی کہ مولا 7 سال کا بچہ میں سکھا رہا ہے، ایک 70 سال کے شخص کو سکھا رہا ہے کہ مال نے تجھے اندھا کر دیا، اچھے گھر نے اور آسائش نے تجھے اندھا کر دیا، تو کسی مومن کی فکر میں نہیں ہو، یہاں تک کہ تم خود تو نہیں جاتے لیکن وہ مومن تیرے در پہ آتا ہے اور مانگنے آتا ہے، تم واپس کر دیتے ہو، یہ تو روز ہر کسی کے در پہ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 کم سے کم بھی دو، اگر شک ہے پھر بھی 2 کم سے کم دو۔ خدا نے کبھی تمہارے عمل کو نہیں دیکھا، کبھی تمہارے کردار کو نہیں دیکھا، کبھی تمہاری رفتار کو نہیں دیکھا، اس نے دینے میں کبھی بخل نہیں کیا، تم اسی کے مال کو دینے میں بخل کیوں کرتے؟ عزیزو، یہ حقوق سے آگاہی، والد کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، ہمسائے کا حق، اپنے دینی بھائیوں کا حق، اپنے مسلم بھائیوں کا حق، اپنے مومن بھائیوں کا حق، ان خواتین کا حق جو ولایت علی کا اقرار تو کرتی ہیں لیکن ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ غربت میں، وہ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں۔ تو عزیزو، یہ وہ حقوق ہیں جن سے آگاہی۔ پہلی دعا تقوی حسن، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کی حسن تقوی ہوتی ہے وہ حقوق کی دعا کرتا ہے، خدا آگاہی دیتا ہے۔ آخری دعا جو بہترین دعا ہے، اگر تم نے حقوق سے آگاہی دی، آج جتنے لوگ سن رہے ہیں کچھ آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اس آگاہی کے بعد فرماتے مولا تیسری دعا میری یہ ہے والعمل بما اعرف من ذلک، اللہ مجھے ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ فرامین اہل بیت کو سنتا ہوں، عمل کرنے کی توفیق دے۔ کتنے علماء متقی پرہیزگار تھے جو سب کو تبلیغ کر چکے ہیں، وہ ایکٹر ہو، وہ اینکر ہو، وہ سیاستدان ہو، کیا وہ کسی محفل اور مجلس میں نہیں گئے؟ کیا انہوں نے تقوی اور نماز اور روزے کی باتیں نہیں سنی؟ کیا انہوں نے حرام اور حلال کی باتیں نہیں سنی؟ تمام تر سننے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ خدا سنوں تو اس پر عمل بھی کروں۔ تو امام رضا فرماتے ہیں قد آتاک اللہ، تم نے ہم سے مانگا، اب سمجھو ہم نے دعا کی، اللہ سے مانگا اور اللہ نے تجھے عطا کر دیا۔